بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع الحسن صاحب سوات سے پوچھتے ہیں، مجھے اعصابی بیماری ہے، کمزوری بہت زیادہ ہے، سہارے سے چلتا ہوں، قطروں کی بھی بیماری ہے، وضو کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ صبح ایک دفعہ واش روم جانے کے بعد کیا میں دن میں باقی نمازوں کے لیے تیمم کر سکتا ہوں؟ پانی ہاتھ میں لے کر چہرے تک پہنچانا بھی میرے لیے مشکل ہوتا ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، وضو کرنا اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو وضو ہی کرنا پڑے گا آپ کو۔ وہ تو جب پانی پر قدرت نہ ہو یا پانی نہ ہو تو تیمم کی شریعت میں اجازت ہے، اور پانی ہاتھ میں لے کے مسح کرنا یہ بھی نہیں ہے، بلکہ پانی بہانا ضروری ہے۔ تو اب مشکل کس نوعیت کی ہوتی ہے یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگر ایسا پاسبل ہے کہ آپ کسی کی مدد لے سکتے ہیں وضو کرنے میں تو پھر کسی کی مدد لینی پڑے گی آپ کو۔ تو اس لیے اگر خود نہیں کر سکتے تو قادر بقدرت الغیر بھی قادر ہی ہوتا ہے، یعنی جو کسی اور سے مدد لے کے وضو کر سکتا ہے وہ بھی شریعت میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس میں وضو کی استطاعت ہے۔ تو آپ ایسا کر لیا کریں، اس مجبوری میں جمع بین الصلاتین پر عمل کر سکتے ہیں۔ جمع بین الصلاتین کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظہر کو بالکل آخری وقت میں پڑھیں، اور ظہر سے پہلے آپ نے وضو کیا، اور وضو کرتے ہی آپ نے ظہر پڑھی، اور بالکل اینڈ میں پڑھیں جب ٹائم دیکھ لیں ختم ہونے والا ہو۔ تو جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوا فوراً آپ نے اسی وضو سے عصر پڑھ لی، اور مغرب کو آپ نے ڈیلے کیا عشاء کے قریب تک، وضو کر کے آپ نے مغرب پڑھی، اور جیسے ہی سلام پھیرا تھوڑی 1-2 منٹ کے بعد عشاء کا وقت داخل ہو گیا، آپ نے فوراً اسی وضو سے عشاء پڑھ لی۔ تو اس طرح مجبوری میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں، یہ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے۔ نماز قضا نہیں کرنی، ہر نماز اپنے ٹائم کے اندر اندر ہو رہی ہے، لیکن ضرورت کے وقت اس طرح سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن نہ ہو تو قطروں کا تو جہاں تک مسئلہ ہے نا، اگر بار بار قطرے آ رہے ہوں کہ پورے ٹائم میں وضو باقی ہی نہ رہتا ہو، قطرے آ جاتے ہوں، تو بھی تیمم کا حکم نہیں ہے، بلکہ پھر بھی وضو ہی کرنا پڑے گا، لیکن قطرے سے پھر وضو ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ جس آدمی کو کنٹینیو کوئی بیماری ہو، وضو ٹوٹ رہا ہو مسلسل، تو پھر اس عذر سے اس کا وضو باقی رہتا ہے۔ تو کنٹینیو قطرے آتے رہتے ہیں اگر آپ کو، تو پھر تو یہ ہوگا کہ وضو کریں گے تو قطرہ نکلنے سے وضو ٹوٹے گا نہیں۔ اور اگر یہ بھی آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، یعنی پانی تک جانا ہی ممکن نہیں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ٹب میں پانی اٹھا کے لے آئے تاکہ آپ کو آپ کے بستر پہ وضو کرا دے، پاسبل ہی نہ ہو، تو پھر تیمم آپ کے لیے جائز ہے۔ ابن سید UAE سے پوچھتے ہیں، میں نے اپنے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ میں اپنی ماہانہ انکم سے 5% صدقہ کروں گا، اور اس صدقے میں نے کسی کو متعین نہیں کیا ہے، تو کیا اگر میرے رشتہ دار مجھے کوئی گفٹ طلب کریں یا کوئی گفٹ طلب کریں یا میرے رشتہ دار اپنے کسی ضرورت کے لیے مجھ سے پیسے مانگیں، تو کیا ان پیسوں میں سے ان کی ماہانہ مدد یا ان کے لیے کوئی گفٹ خرید سکتا ہوں؟ جی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے بھائی اس میں۔ ام نور UP انڈیا سے پوچھتی ہیں، کیا جہیز میں دیا ہوا سامان ماں باپ واپس لے سکتے ہیں؟ میری امی کہتی ہیں کہ کیونکہ تم اچھے سے رہ رہی ہو اس لیے جہیز کا سامان واپس کر دو۔ دیکھیں، ہدیہ لے کے واپس دے کے واپس لینا اپنے رشتہ داروں سے، یہ تو بالاتفاق ناجائز عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو ہدیہ دے اور واپس مانگے تو کہ اس کلب کی، یعنی کتے کی طرح ہے جو قے کر کے چاٹ لیتا ہے واپس۔ تو اس عمل کو بہت ہی مکروہ اور ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ والدہ یا والد جہیز بیٹی سے واپس نہ مانگے، جب گفٹ دے دیا تو دے دیا۔ لیکن اگر واقعی ان کو ضرورت ہے اور آپ اپنے سسرال میں خوش زندگی گزار رہی ہیں، مالی حالت آپ کی ٹھیک ہے، تو پھر والدہ نے اگر مطالبہ کیا ہے تو اپنی کسی ضرورت کی بیس پہ وہ کر سکتی ہیں۔ ظاہر ہے ماں باپ کا حق بہت بڑا حق اللہ نے بتایا، تو کسی ضرورت کی بیس پہ اگر وہ مطالبہ کر رہی ہیں تو پھر آپ کو وہ واپس دے دینا چاہیے۔ کوئی لازم نہیں ہے آپ پر، لیکن اگر دے دیں تو ماں باپ سے بڑھ کر کون ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے سسرال میں خوش ہیں تو ماں باپ کی پھر آپ خدمت کریں، وہ بیچارے غریب ہوں گے تبھی تو مانگ رہے ہیں، تو پھر ان کو دے دینا چاہیے، اس میں ثواب ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اچھا بھائی، محمد فؤاد لیاری سے پاکستان سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص شادی نہ کرے اور اسی حال میں مر جائے تو کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ نہیں جی، اگر کوئی گناہ نہیں کرتا، وہ گناہوں سے بچتا ہے تو جہنم میں تو نہیں جائے گا، لیکن سنت مؤکدہ سے محرومی ہوگی جو کہ قابل ملامت ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس سے زیادہ خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج النساء، میری سنت ہے کہ میں نکاح کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ نکاح اگر گناہ کا خطرہ ہے کہ اگر آپ نے نکاح نہیں کیا تو زنا میں بدکاری میں پڑ جائیں گے، تو نکاح کرنا واجب ہے، پھر آپ نکاح نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ لیکن اگر گناہ کا خطرہ نہیں ہے تو سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب ہوتا ہے قابل ملامت پھر بھی ہوں گے، بہت بڑی فضیلت سے محروم بھی ہو جائیں گے، تو جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن یہ کہ بہرحال ایک بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ صحابہ تو اس کا بھی خیال کیا کرتے تھے، روایات میں ہے کہ موت سے پہلے انہوں نے صرف اس لیے نکاح کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے جائیں اور ہمارے نکاح میں عورت ہی نہ ہو، تو انہوں نے وصیت کی، فرمایا کہ ہمارا نکاح کراؤ، کیونکہ اوصانی خلیلی، ایک صحابی نے کہا میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے، اللہ الق اللہ اعزبا اعزبا، کہ میں اللہ سے کنوارا بن کے ملاقات نہ کروں، یعنی بغیر بیوی کے ملاقات نہ کروں میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسے ملاقات نہ کروں کہ میں جب مروں تو میرے نکاح میں کوئی عورت ہی نہ ہو، یا نبی سے ایسے میری ملاقات نہ ہو۔ تو اسلام میں شادی شدہ زندگی کو پسند کیا گیا ہے، عورت کا شوہر کے بغیر رہنا، شوہر کا بیوی کے بغیر رہنا، اس کو ایک بری زندگی کاؤنٹ کیا گیا اسلام میں۔ محمد سائل انڈیا سے پوچھتے ہیں میری بہن کو ایک لڑکا پسند ہے، وہ اس سے بات بھی کرتی تھی مگر میں نے اس کو بات کرنے سے روک دیا، لڑکا ٹھیک ہے، بعد میں ہم اس سے رشتہ بھی کر دیں گے، مگر ابھی ان کی عمر کم ہے، میری بہن کا کہنا ہے کہ ہماری بات بند نہ کروائیں، مہینے میں یا ایک دفعہ ہماری بات کروا دیا کریں، بتائیے میں کیا کروں، کیا کبھی کبھار ان کی بات کروا دیا کروں؟ بالکل نہیں، آپ کی بہن اگر بالغ ہو چکی ہے تو آپ اس کی شادی کر دیں، کم عمر ہوتے تو ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن کیوں ہوتی؟ چھوٹے بچوں کی تھوڑی اٹریکشن ہوتی ہے ایک دوسرے کی طرف، جب بالغ ہو جاتے ہیں آپ کے جو ہارمونز ہیں، جو ٹیسٹوسٹیرون جو ہارمونز ڈاکٹر بتاتے ہیں، وہ جب تک پیدا نہیں ہوتے تو اٹریکشن ہی نہیں ہوتی، تو بالغ ہو جاتے ہیں تو اٹریکشن شروع ہوتی ہے، اور بہت خطرناک قسم کی اٹریکشن ہوتی ہے اس عمر میں، تو اس لیے شریعت نے حکم دیا لڑکی بالغ ہو لڑکا بالغ ہو فوراً اس کی شادی کر دو۔ تو آپ کو بچے لگ رہے ہیں، بچے ہیں نہیں، اور آپ بھی اتنے بچے نہیں ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ بچے کسے کہتے ہیں، جب آپ کی یہ عمر تھی تو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ کیا انسان کے جذبات ہوتے ہیں، تو یہ جو ڈیزائرز ہیں یہ نیچرل ہیں، تو اس لیے آپ لڑکے کی شادی کر دیں اس سے۔ رہا یہ مسئلہ کہ لڑکا بھی کماتا نہیں ہوگا، تو اگر وہ کمانے کے یعنی محنت کر رہا ہے، کما رہا ہے، تو اس کے ماں باپ اگر کر رہے ہیں تو ماں باپ کی ذمہ داری پہ کر دیں، اگر ماں باپ بھی نہیں کر رہے، خود بھی کچھ نہیں ذمہ داری سنبھال رہا، تو پھر یہ ہے کہ پھر بھائی تعلق ختم کروائیں، ان سے بولیں بھائی ہمیں کیا پتہ تم بعد میں کماؤ گے نہیں کماؤ گے، ایسا نہ ہو بہن کو لٹکا کے چھوڑ دو، لیکن تعلق بالکل ختم۔ اسلام میں لڑکے سے لڑکی کا تعلق بیوی والا ہے، اس کے علاوہ اسلام کسی ریلیشن کو نہیں مانتا، تو بالکل بات چیت حرام ہے، پھر ناجائز ہے ان کی آپس میں۔ زبیر عزیز سعودیہ سے، ہم یہاں جہاں کام کرتے ہیں وہاں ایک مسجد ہم کو دی ہوئی ہے نماز پڑھنے کے لیے، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لڑکے بھی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں جن کی تجوید ٹھیک نہیں ہوتی یا جن کی داڑھی پوری نہیں ہوتی، یا جو نماز باقاعدگی سے نہیں پڑھتے، تو ایسی صورت میں کیا ان لڑکوں کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے یا اپنی الگ نماز پڑھی جائے؟ نماز تو انہی کے پیچھے پڑھ لیں آپ، لیکن کوشش کریں ایسے شخص کو امام بنائیں جس کی پوری داڑھی ہو، تجوید اس کی صحیح ہو، تو خود سے ایسے آگے بڑھ جایا کریں۔ اگر آپ کی داڑھی ہے یا کوئی اور ہے تو ظاہر ہے جب آپ نہیں بڑھیں گے یا کوئی نیک آدمی نہیں آئے گا تو پھر کوئی بھی چلا جاتا ہے آگے، تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ امام ایسے شخص کو بنائیں، پہلے سے مشورہ کر لیں بھائی آئندہ سے یہ شخص نماز پڑھایا کرے گا۔ کشمیر انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے میں پرائیویٹ اسکول میں کام کرتی ہوں، کبھی کبھار ہم باہر سے کھانے کی کوئی چیز منگوا کر کھاتے ہیں، اکثر وہ چیزیں کسی غیر مسلم سکھ یا ہندو کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو کیا ہم غیر مسلم کے ہاتھ کی چیزیں کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں، البتہ گوشت کسی غیر مسلم کنٹری میں اگر آپ ہیں تو جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ حلال طریقے سے ذبح ہوا ہے تو اس گوشت کو کھانا حلال نہیں ہے۔ روحی صاحبہ انڈیا سے پوچھتے ہیں میری بیٹی 8 سال کی تھی، کینسر کی مریضہ تھی، ابھی حال ہی میں اس کا انتقال ہوا ہے، کیا وہ جنتی ہے اور اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائے گی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل کی توفیق دے اور اس بچی کو قیامت کے دن آپ کے لیے ذخیرہ بنائے۔ تو مسلمانوں کے جو نابالغ بچے ہوتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں اور سفارش کا ذریعہ بنتے ہیں ماں باپ کا، تو جنت میں لے جانے کی کوشش ضرور کرے گی انشاءاللہ، باقی آپ اس کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہ میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ اعمال تولے جائیں گے نا، ایک سبب تو آپ نے اختیار کر لیا، بچی یا نابالغ وہ کوشش کرے گی، باقی آپ کے اعمال اس قابل ہوں گے کہ اللہ اس بچی کی شفاعت قبول کر دے،
اور آپ کے سارے اعمال بخش دے، یا یہ کہ اللہ نہ کرے آپ کے اعمال میں اتنے بھاری بھرکم گناہ نکلے کہ بچی کی سفارش سے پتہ چلا کہ جی عذاب میں کمی تو ہو گئی ہے لیکن عذاب ختم نہیں ہوا، تو فائدہ تو ہوگا، لیکن کس نوعیت کا فائدہ ہوگا، کتنا ہوگا، یہ ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں. تو اس لیے کوشش ضرور کرے گی جنت میں لے جانے کی. تو اب کیا ہوگا، وہ آپ جنت میں چلے جائیں گے یا اللہ نہ کرے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے، تو ہو سکتا ہے اس سفارش کی وجہ سے عذاب میں کمی ہو جائے. تو اس بارے میں شریعت نے ہمیں یقینی طور پر کچھ نہیں بتایا، کیونکہ ہر طرح سے پلس مائنس ہوگا وہاں پہ. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ نابالغ بچی کا اگر انتقال ہو جائے اور ماں باپ صبر کریں تو انشاءاللہ یہ بچی ہو یا بچہ ہو آخرت میں ذخیرہ ضرور ہے، فائدہ ضرور ہوگا اس سے آخرت میں. علی رضا نارووال پاکستان سے، میری عمر 26 سال ہے، میں فری لانسنگ ارننگ کرتا ہوں. سر میرے گھر والے مجھے میری پسند کی شادی نہیں کرنے دے رہے، میں بہت اصرار کر رہا ہوں لیکن نہیں کرتے. میں نے کہا بھی ہے کہ اگر لڑکی میں کوئی کمی ہے تو بتا دو، اور میرے گھر والوں نے لڑکی کو دیکھا بھی ہوا ہے کیونکہ میری پھپھو کی شادی بھی اسی جگہ ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کرنی. میں نے کہا بھی ہے کہ گھر والوں سے صرف ایک یہ میری بات مان لو، میں ساری زندگی کچھ نہیں مانگوں گا، اور میں بہت چاہتا ہوں اس لڑکی کو اور وہ بھی مجھے بہت چاہتی ہے، ہم دونوں راضی ہیں، میری فیملی نہیں مان رہی. میں نے بہت دفعہ کوشش کی آپ کا جو بیان ہے شادی کے حوالے سے وہ سنا دوں، لیکن اس طرف آتے ہی نہیں. میں نے کہا کہ کیوں کسی کو میرے ساتھ زبردستی باندھ رہے ہو. اللہ آپ کے گھر والوں کو ہدایت دے. یہ آج کل زنا کرنے پر پابندیاں ہٹ گئی ہیں، آپ جس لڑکی سے منہ کالا کرتے رہیں کچھ نہیں ہوتا، انٹرنیٹ پر فحش چیزیں اپنی پسند کی دیکھتے رہیں کچھ نہیں ہوتا. نکاح کی جہاں بات آئے گی اس میں عذاب ہے ہمارے سوسائٹی میں. تو میں آپ کے ماں باپ کو نصیحت ہی کر سکتا ہوں کہ نئی رکاوٹ ڈالو، آپ کے خاندان کو نصیحت ہی کر سکتا ہوں کہ مت رکاوٹ ڈالو بھائی. اگر وہ لڑکی خدا نخواستہ کوئی بہت ہی غلط قسم کی لڑکی ہے جس کو آپ چاہتے ہیں، بہت ہی کوئی اس کے کوئی کردار میں مسائل ہیں یا کوئی، تو پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی بیوی صرف آپ کی بیوی نہیں ہوگی، آپ کے خاندان کا ایک فرد بھی ہوگی نا. شریف لوگوں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے منع کرنا. لیکن اگر کوئی ایسی بڑی خرابی اس میں نہیں ہے تو جہاں بندہ چاہ رہا ہے وہیں شادی کر دینی چاہیے. تو آپ جو ہے وہ مان لیں بات، یعنی سوری آپ کے والدین کو چاہیے، آپ کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ مان لیں. تو اور ایک اور حل بھی ہے اس کا کہ جہاں والدین چاہ رہے ہیں وہاں بھی کر لیں اور اس لڑکی سے بھی کر لیں، دونوں طرح کر لیں. یہ ہے، میں ہوتا تو میں یوں ہی کرتا، میں کہتا ٹھیک ہے وہاں تو یہاں بھی ہے، دونوں جگہ کروں گا میں، ایسی کی تیسی. باقی یہ کہ اس مسئلے کا حل یہی کہ محبت سے رشتہ داروں کو سمجھانے، مان جائے ٹھیک ہے، نہیں تو کر کے بتا دیں ہو گئی ہے، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. اچھا بھائی، بدماشی کے بغیر بہت سارے کام آج کل نہیں ہوتے ہیں. پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ دیکھو مفتی صاحب بچوں کو باغی بنا رہے ہیں، تو آپ کیوں اس کے ایسی متھے لگا رہے اس کے جو اس کو وہ پسند ہی نہیں کرتا. اس بچی کا نہیں نقصان ہوگا، کسی بچی کا گھر اجاڑے گا وہ جب محبت نہیں دے گا اس کو، تو آپ بھی تو زیادتی کر رہے ہو. تو 2 شادیاں کرو نا، تاکہ اماں کی مرضی کی بھی ہو جائے اور اپنی مرضی سے بھی، تو دونوں کو پھر آدمی چلا بھی لیتا ہے کہ چلو یار، وہ برداشت بھی کر لیتا ہے پھر. باقی ایسی کی تیسی والا لفظ یاد رکھیں آپ. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے پرندوں کے شکار کا موسم آنے والا ہے، کیا شکار کو گرانے کے لیے کسی پرندے مثلاً فاختہ کو ہم بندوق یا ایئر گن سے گرا سکتے ہیں؟ کیا ایسا کرنا پرندوں کے ساتھ ظلم کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ بھائی گرا سکتے ہیں شکار کی نیت سے، کھانے کی نیت سے، خام میں تفریح میں نہیں. جانوروں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، بلا وجہ اڑا رہے ہیں آپ جانوروں کو، نشانے بازی سیکھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانہ بازی سیکھنے کے لیے جانوروں کو ہدف بنانے سے منع کیا ہے. بعض صحابہ تیر اندازی سیکھتے تھے مرغیوں کو باندھ کے کہ مرغی پہ تیر، تو اس سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کو دجاجہ مسبورہ کہا جاتا ہے، بندھی ہوئی مرغی. تو اسی طرح پرندوں کو بھی اسی طرح بلا وجہ اپنے نشانے بازی کے لیے تو اور بہت سارے طریقے استعمال ہو سکتے ہیں. تو ہاں اگر آپ کو فاختہ کا گوشت کھانا ہے، کسی جانور کا گوشت کھانا ہے، تو پھر آپ شکار کر سکتے ہیں بندوق سے بھی، کسی بھی چیز سے. البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید نے النتیحہ اور المتردیہ کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے. یعنی چوٹ کے زور سے جو جانور مرتا ہے تو وہ حرام ہے. جیسے آپ نے پتھر مارا کسی جانور کو، چاہے بسم اللہ اللہ پڑھ کے مارا ہو، چاہے اتنا زور سے مارا ہو کہ خون نکل دے اس کا، پھر بھی وہ جانور حلال نہیں ہے. دھاری والی چیز ہونی چاہیے، دھار والی. جیسے تیر سے آپ نے جانور کا شکار کیا، بسم اللہ اللہ پڑھ کے تیر لگا، اور آپ جب پہنچے فوراً جانور کی طرف تو وہ مر چکا تھا تو وہ حلال ہے. لیکن اگر پہنچے اور زندہ تھا تو ذبح کرنا پڑے گا آپ کو. لیکن تیر یا دھار والی چیز کے علاوہ کسی چیز سے آپ نے شکار کیا، جیسے بندوق سے،
کیونکہ اس بندوق کی جو گولی ہے اس میں دھار نہیں ہوتی، اور ایسے دھار نہیں ہوتی اس میں، جیسے تلوار میں اور تیر میں دھار ہوتی ہے نا، نوک ہوتی ہے، اس طرح بندوق کی گولی میں اس طرح تیز نوک نہیں ہوتی تیر کی طرح کی. تو اس لیے بندوق سے جب آپ نے شکار کیا، اگر جانور مر گیا تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا. ہاں جانور کو لگی، وہ گر کے تڑپ رہا ہے اور آپ نے اس دوران اس کو ذبح کر دیا، پھر اس کا کھانا حلال ہے جب تک زندگی ہے، اور ذبح کر دیا آپ نے اس کو. لیکن اگر گولی ایسی ہے جس میں دھار ہے یا تیز نوک ہے، تو پھر اگر بسم اللہ اللہ پڑھ کے آپ نے جانور پہ لگائی اور وہ جانور گرا اور آپ اس کے قریب پہنچے اور آپ کے ذبح کرنے سے پہلے مر بھی گیا تو بھی آپ کے لیے حلال ہے. ہاں آپ گئے نہیں، اس کو ذبح ہی نہیں کیا، آپ نے جان کر مرنے دیا تو حلال نہیں ہے. تو اس لیے گولی کا جو شکار ہوتا ہے نا، عام طور پہ جو گولیاں آتی ہیں ان میں دھار نہیں ہوتی، اس لیے گولی کا شکار میں خوب سمجھ لیں، راجح قول، مضبوط قول یہی ہے اس میں کہ جب تک چھری سے جانور کو ذبح نہیں کر لیں گے جانور حلال نہیں ہوگا. تو شکار کے لیے پرندے کو گرا سکتے ہیں، گرانے کا کام آئے گا، لیکن اس کو فوراً جا کے ذبح کریں چھری سے، اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے. عبد الغفور، اچھا یہ بھی ایک ذہن میں بات ہے کہ شکار کا موسم آنے والے تو اللیگل کام بھی نہ کریں، لائسنس لیں باقاعدہ، اور جن مہینوں میں شکار کی اجازت ہوتی انہی مہینوں میں کریں. عبد الغفور صاحب، نوشیرو فیروز سندھ، اگر لڑکی کسی لڑکے سے شادی پہ راضی نہ ہو اور پھر بھی اس کے والدین زور دے کر اس کی شادی اس سے کرا دیں تو ایسا کرنا جائز ہے؟ نہیں جی، ناجائز ہے، لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر زبردستی کرانا جائز نہیں ہے. لیکن ویسے میں لڑکیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ ماں باپ جہاں کر رہے ہوں تو وہ بہتر ہوتا ہے آپ کے لیے. لڑکیاں کم عمر ہوتی ہیں، ان کو تو بس ہینڈسم اور اسمارٹنیس دیکھنی ہوتی ہے، اور لارے وہ جو فضول باتیں کرنے والے لونڈے لپاڑے پسند ہوتے ہیں، تو زندگیاں برباد کر دیتی ہیں. تو باپ کی رائے کو اپنی رائے پہ ترجیح دینی چاہیے. بعض دفعہ آپ کو ایک لڑکا پسند نہیں آ رہا، لیکن آپ ابا کے مشورے پر وہاں کر لیں تو انشاءاللہ اچھا لگے گا، آپ کو پسند آئے گا تھوڑے دنوں میں. دماغ اور دل تو ہر تھوڑی دیر میں چینج ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو باپ بیٹی کے لیے جتنا اچھا سوچتا ہے نا، وہ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا. ہاں اگر باپ ظالم ہے، بعض علاقوں میں ہوتے ہیں بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں، اور ابا خود چرسی ہیں، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ بس اپنی انا میں لگا ہوا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی الحمدللہ اللہ نے ماں باپ کو ایسا بنایا، خاص طور پہ باپ تو اس بارے میں بہت ہی سیریس ہوتا ہے. تو شریعت نے ولی بھی باپ کو بنایا لڑکی کا. تو جہاں باپ کہہ رہے ہیں لڑکی کو بلا وجہ انکار نہیں کرنا چاہیے، ابا کی رائے کو اپنی رائے پہ ترجیح دینی چاہیے. لیکن بہرحال اگر وہ پھر بھی کسی قیمت پہ لڑکی آمادہ نہ ہو تو پھر شریعت میں باپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو گن پوائنٹ پہ یا زبردستی مجبور کرے، ٹارچر کرے کہ تم نے یہی کرنی ہے ورنہ یوں کر دوں گا یوں کر دوں گا. تو زبردستی نہیں ہو سکتا، یہ پھر گناہ گار ہوگا. لیکن یاد رکھو، لڑکی نے اگر زبان سے قبول کر لیا تو ہو جائے گی شادی، یا منع نہیں کیا. کیونکہ بعض لڑکیاں نکاح ہوتا ہے وہ ایجاب و قبول میں چپ رہتی ہیں، تو کنواری لڑکی اگر چپ بھی رہتی ہے تو حدیث میں آتا ہے اس کی خاموشی بھی اس کی علامت ہے کہ قبول کر لیا اس نے. تو وہ کہتی ہے ہم نے تو جو ہے نا قبول کر لیا تھا، دباؤ میں آ کے ہمارا نکاح ہی نہیں ہو. جب وہ منہ سے قبول کر لیا تو ہو گیا نکاح. تو اگر نہیں کرنا تو منع کر دو بھائی، نہیں کرنا، پھر قبول ہو ہی نہیں. لیکن نارملی ایسا نہیں کرنا چاہیے، لڑکیوں کو باپ کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دینی چاہیے. سید اسد اللہ شاہ UAE سے پوچھتے ہیں، آپ کو ہم نے ایک سوال کے جواب میں کہتے ہوئے سنا کہ تلاوت کی اجرت لینا جائز نہیں، تو کیا اگر کوئی شخص سوشل میڈیا پر تلاوت ریکارڈ کرواتا ہے اور سوشل میڈیا کی طرف سے اس کو اس کے پیسے ملتے ہیں، تو کیا یہ پیسے لینا بھی اس کے لیے جائز نہیں؟ مہربانی کر کے رہنمائی فرما دیں. دیکھیں، قرآن کی تعلیم کے پیسے لیے جا سکتے ہیں، تلاوت کے نہیں. تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ آپ قل اللہ پڑھ کے سنائیں، میں آپ کو 50 روپے دوں گا. آپ نے 50 روپے کی خاطر قل اللہ پڑھ کے سنا دی اس کو، تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ تعلیم کا عنصر نہیں ہے اس میں تو صرف یعنی ایک تلاوت جو خالصتاً ایک عبادت ہے، اور اس میں تعلیم کا کوئی عنصر نہیں ہے، اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اس پہ اجرت. یہ قرآن کو خدا نخواستہ کہیں ضائع ہو رہا ہوتا تو اس پہ غور کیا جا سکتا تھا، ایسا بھی نہیں ہے. تو اس لیے صرف تلاوت کے بدلے جو پیسے لیے جاتے ہیں، یعنی کہ جو معاوضہ طے ہوتا ہے، وہ ناجائز اور حرام ہے. اسی بیس پہ ہم کہتے ہیں جو تراویح کی اجرت لی جاتی ہے یہ بھی ناجائز ہے. یہی فتویٰ ہے بنوری ٹاؤن کا بھی، دارالعلوم کرنگی کا بھی، دارالعلوم دیوبند کا بھی، اور جتنے بھی معروف دینی دارالفتہ ہیں ان سب کا یہی فتویٰ ہے کہ تراویح کی اجرت جائز نہیں، کیونکہ اس میں اصل میں وہ تلاوت ہی کی اجرت ہوتی ہے. باقی یہ کہ سوشل میڈیا پہ تلاوت ریکارڈ کروا دو تو اتنے پیسے دوں گا، تو ہوتا ہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جب آپ تلاوت ریکارڈ کرواتے ہیں تو کسی کا چینل اس سے گرو کرتا ہے، چینل گرو کرے گا اس کی بیس پہ، تو وہ اس بیس پہ اس سے پیسے لے سکتا ہے کہ میں تمہارے چینل کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ بن رہا ہوں.
تو اس بیس کی میرا خیال ہے اجرت لینا جائز ہونا چاہیے. میں نے یہ مسئلہ اپنے اکابر کی کتابوں میں تو نہیں دیکھا, اور ظاہر ہے وہ اس دور میں تو تھا بھی نہیں, اور آج کل کے جو بنوری ٹاؤن ہے, دارالعلوم وغیرہ کے دارالفتاء جو کیا فتویٰ دے رہے ہیں جامعۃ الرشید, اس میں بھی مجھے نہیں ملا یہ. لیکن قیاس اسی کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, کیونکہ یہ تلاوت کی اجرت نہیں لی جا رہی ہے. حقیقت میں تو جب آپ کوئی مشہور قاری کسی کے چینل پہ تلاوت کرتے ہیں تو چینل گرو کرتا ہے, پھر اس پہ ایڈ چلتے ہیں, تو جو ایڈ کی اجرت ملتی ہے چینل کے اونر کو, تو وہ قاری بجائے اس کے کہ یوں کہے کہ میں تلاوت کے پیسے لوں گا, یوں کر لے کہ بھائی میری تلاوت کی بیس پہ تم ایڈ جو چلاؤ گے نا, تو کمپنی کی جو پروڈکٹ جو پروموٹ ہوں گی اس میں تم میرا بھی کمیشن رکھ دو. تو چونکہ میری وجہ سے ہی وہ تمہیں ایڈ مل رہے ہیں, تو اس میں تم اس ایڈ کی بیس پہ جو اس میں مجھے شریک کر لو, تو یہ جائز ہے. یا اسپیسیفک کوئی اماؤنٹ لے لی جائے کہ بھئی میں آپ کے چینل کو پروموٹ کر رہا ہوں اس کے ذریعے, تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے. وہ تلاوت کی اجرت نہیں ہے بلکہ وہ چینل کو پروموٹ کرنے کی اجرت ہے. تو اس کی میرا خیال ہے گنجائش ہونی چاہیے. ناجائز ہونے کی میرے علم میں کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن پھر بھی دیگر علماء سے بھی اس مسئلے میں رہنمائی لی جا سکتی ہے. نجم سندھ: اگر اکلوتی بیٹی جس کا کوئی بھائی بہن نہ ہو, اس کی شادی ہو جائے, ماں باپ دونوں 65 سال سے زیادہ عمر کے ہوں, ماں پولیو کی مریضہ ہو, ایسے میں اگر بیٹی کا شوہر ملک سے باہر جانے کی ضد کرے بہتر جاب کے حوالے سے, تو بیٹی پر کس کی ذمہ داری پہلے آتی ہے؟ بیٹی خود سے جانا نہیں چاہتی ہے. دیکھیں, عورت پر, لڑکی پر اصل میں تو شوہر کی اطاعت لازم ہے ماں باپ کے بجائے. جب شادی ہو جاتی ہے نا تو شوہر کا حق والدین سے زیادہ ہے. لیکن یہ جو کنڈیشن ہے کہ ماں باپ دونوں 65 سال کے ہو گئے ہیں اور ماں پولیو کی مریضہ ہے, تو اصل میں تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کا خیال کرے. یعنی اس لڑکی کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی نوکر کا انتظام کرے اپنی وائف کے لیے, تاکہ وہ اس بڑھاپے میں اس کا سہارا بن سکے. کیونکہ شوہر کا حق بہرحال والدین پر شریعت نے نکاح کے بعد جو ہے اطاعت کے معاملے میں مقدم رکھا ہے. تو والد کو چاہیے اس لڑکی کے کہ وہ اپنی زوجہ کے لیے کوئی انتظام کرے, یا اپنے بھائی بھتیجے بھانجوں کسی سے بھی مدد لے, تو یا خود بیوی کی خدمت کرے وہ جب بیوی اس کی اس کنڈیشن میں ہے. تو حتی الامکان اسی کی کوشش کی جائے گی کہ عورت شوہر ہی کی اطاعت کرے. وجہ اس کی ہے کہ اگر وہ شوہر کی اطاعت نہیں کرے گی تو پھر ظاہر ہے شوہر اس کو طلاق دینے کا خطرہ ہوتا ہے, اور اس کا گھر خراب ہوگا. آگے اس کے لیے پھر اس کے بڑھاپے میں کون خدمت کرے گا؟ آگے اس کی اولاد نہیں ہوگی, خود اس کا کون سہارا بنے گا بڑھاپے میں؟ تو 20 قسم کے مسائل ہوتے ہیں. اس لیے حتی الامکان کوشش یہ کی جائے گی. لیکن اس کے شوہر کو چاہیے کہ تھوڑی سی غیرت سے کام لے. اسے جب پتہ ہے کہ میری بیوی کے والدین اتنے محتاج ہیں, تو سوچے کہ اگر میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو, میں بوڑھا ہوں اور مجھے اپنی بیٹی کی خدمت کی ضرورت ہے, اور شوہر میری بیٹی کو باہر لے جائے اور مجھے اس بڑھاپے میں اکیلا چھڑوا دے, یعنی میرا داماد جو ہے مجھے اس بڑھاپے میں اکیلا چھوڑ دے, ایک ہی بیٹی تھی اس کو بھی لے گیا, تو میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ تو کچھ چیزیں اخلاقیات کا تقاضا ہوتی ہیں. تو اس لیے اس کے شوہر کو چاہیے کہ وہ تھوڑا دل بڑا رکھے. اگر اس اپنی بیوی کے جو والدین ہیں ان کو بہت شدید ضرورت ہے خدمت کی, اور ڈر یہ ہے کہ یہ بیوی کو لے کے باہر چلا گیا تو آگے اس کی ماں بیچاری رل جائے گی اکیلی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو پھر دل بڑا رکھے. جب تک ماں زندہ ہے اور اس کو بہت شدید ضرورت ہے تو اس کا بیٹی کو یہیں رکھے تاکہ وہ ماں کی بھی خدمت کر سکے. یہ اخلاقیات کے تقاضا ہے. باقی شوہر کو بعض دفعہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ میں بیوی کے بغیر اکیلا کسی ملک میں رہا تو مجھے زنا کا بھی خطرہ ہے. وہ خطرات ہیں تو پھر ایک الگ بات ہے. نارملی اخلاقیات کا تقاضا یہ کہ شوہر یہ کام نہ کرے. امریکہ سے کسی نے سوال پوچھا, کیا ہول سیل مارکیٹ سے بنا قبضہ لیے ہوئے ڈائریکٹ ان کے گودام میں امیزون پر شپ کرنا جائز ہے؟ اس سے پروفٹ کمانا جائز ہے؟ دیکھیں, قبضہ لیے بغیر کوئی بھی چیز شریعت میں آپ آگے فروخت نہیں کر سکتے سوائے پلاٹ یا غیر منقولی اشیاء جو ہوتی ہیں, پلاٹ ہو گیا, مکان ہو گیا. جو موویبل چیزیں ہوتی ہیں, منقولی اشیاء جن کو کہا جاتا ہے, جب تک آپ کے قبضے کا مطلب رسک میں نہیں آ جاتی, ہلاک ہو تو آپ کا نقصان سمجھا جائے گا, اتنی اس کنڈیشن میں جب تک نہیں آ جاتی آپ اس کو شریعت میں آگے نہیں بیچ سکتے. ہاں, آپ کمیشن ایجنٹ بن سکتے ہیں دو پارٹیوں کے درمیان. آپ بولے میری چیز نہیں, اس کمپنی کی چیز ہے, یا تو میں تمہیں یہ چیز ارینج کروا دوں گا, تو کمپنی بیچے گی اس کو, اور آپ صرف بیچ میں ایک دلالی کا کام کریں گے, کمیشن ایجنٹ کا کام کریں گے, تو اس کا کمیشن لیں گے. تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اگر آپ کمیشن ایجنٹ بن رہے ہیں, کسٹمر کو بتا رہے ہیں بھائی
میں تمہیں چیز پرچیز کروا دوں گا، اور یہ چیز ذمہ داری اسی کی ہے جو سیلر ہے، اور نقصان ہو گیا تمہارے قبضے کے بغیر تو سیلر کا نقصان سمجھا جائے گا، تو یہ کمیشن ایجنٹ بن کے کمیشن لینا جائز ہے۔ اگر خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے، آپ خود بیچ رہے ہیں، تو پھر قبضے میں لیے بغیر بیچ نہیں سکتے۔ ہاں بیچنے کا وعدہ کر سکتے ہیں، آپ بولے میں یہ تمہیں اتنے کی چیز دوں گا، تم آفر کرو تو میں پھر ارینج کرتا ہوں، تو وہ آفر کرے، ٹھیک ہے جی اتنے کی میں آپ سے لے لوں گا، یعنی لے نہیں رہا ہوں، لے لوں گا، پھر آپ وہ چیز خریدیں اپنے یا اپنے وکیل کے قبضے میں لیں، اس کے بعد دوبارہ اس کو آفر کریں، بھائی یہ چیز میں تمہیں بیچ رہا ہوں، بتاؤ قبول ہے؟ وہ کہ ہاں ٹھیک ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، ہماری ایک آئی ٹی کمپنی ہے جو سافٹ ویئرز بناتی ہے، ہمیں ایک موبائل ایپ ملی ہے جس میں وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے ایڈز یا اس سے ملتی جن کو ایڈز یا اس سے ملتی جلتی بیماری ہے، اور جس کی وجہ سے وہ عام بندے سے شادی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بیماری ان کی اہلیہ کو بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس موبائل ایپ میں یہ لوگ اپنا نام، تصویر وغیرہ دے کر پھر یہ باقی ممبرز کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ اپنے پسندیدہ شخص سے بات چیت شروع کر سکتے ہیں۔ ایپ میں چیٹ کا فیچر فری ہے، جبکہ آڈیو ویڈیو کال کے لیے ممبر کو فیس ادا کرنا ہوگی۔ بات چیت کرنے کے بعد یہ دونوں چاہیں تو شادی بھی کر سکتے ہیں یا ایسے ہی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کی طرح رہ سکتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ اس میں ایپ کا کوئی کردار نہیں ہوگا، ایپ کا مقصد صرف ان لوگوں کو ملانا ہے تاکہ یہ آپس میں رہیں اور باقی عام لوگ اس بیماری سے بچے رہیں۔ یہ ایپ ہماری ملکیت نہیں ہوگی، یہ کسی امریکن گاہک کی ملکیت ہوگی اور منافع بھی اسی کا ہوگا۔ ہم صرف موبائل ایپ بنائیں گے، کیا ہم ایسا سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی ایسی چیز جو گناہ اور نیکی دونوں کاموں میں استعمال ہو سکتی ہے تو ایسی چیز کا بنانا جائز ہے۔ بنانے والے کی نیت پر مدار ہوگا، کوئی اس کی نیت کیا ہے بنانے کی۔ تو جب یہ ایپ شادی میں بھی استعمال ہو سکتی ہے اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب ایک سنت کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، سنت کو زندہ کرنے کے لیے، اور حرام کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ تو پھر آپ اس میں یہ نیت کریں کہ بھائی ہم تو اس نیت سے بنا رہے ہیں کہ تاکہ جو اس طرح کے ظاہر ہے بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کو شادی بھی تو کرنی ہے نا، ورنہ وہ تو زنا کی طرف جائیں گے، تو ان کے لیے ہم رشتے ارینج کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کی یہی نیت ہونی چاہیے، اور اسی نیت سے آپ یہ ایپ بنا کے جو بھی کمپنی ہے اس کو دے سکتے ہیں۔ باقی پھر کوئی اس کو کمپنی غلط استعمال کرے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں استعمال کرے، یا لوگ اس کو غلط استعمال کریں، تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا گناہ نہیں ہوگا، آپ اس میں نیت اچھی کر لیں۔ انڈیا سے پوچھے، کیا گدے پر نماز ہو جاتی ہے؟ گدے پر نماز اس لیے مکروہ ہے کہ اس پہ انسان ٹیڑھا میڑھا جھوم رہا ہوتا ہے۔ گدے پہ کھڑا ہوگا تو یوں، گدا تو گدا ہوتا ہے، سجدہ کیسے ہوگا؟ زمین میں سختی محسوس نہیں ہوگی اس کو، تو نماز تو ہو جاتی ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو نماز میں خشوع و خضوع میں رکاوٹ بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ تو اس لیے تمیز سے زمین پہ پڑھ لیں، کیا جا رہا ہے اس میں، یا پورے گھر گدا ہی گدا چل رہا ہے کیا پورے گھر میں، تو نہ پڑھا کریں گدوں پہ نماز۔ ہاں باریک گدا ہو جس پہ آدمی دائیں بائیں جھوم نہ رہا ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ دبئی سے کسی نے پوچھا، اگر میاں بیوی رمضان میں ہم بستری کر لیں تو کفارہ دونوں پر لازم ہوگا یا ایک پر؟ اور بیوی کی رضامندی ہونے یا نہ ہونے کے حکم میں کیا فرق ہوگا؟ کفارے کے روزے کے بجائے صدقہ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اگر رمضان میں دونوں کا روزہ تھا، میاں کا بھی اور بیوی کا بھی، اور دونوں نے ہم بستری کر لی، ظاہر ہے دونوں ہی کریں گے ہم بستری، تو دونوں کا مطلب ہے کہ دونوں کی رضا سے ہوئی ہے، تو پھر دونوں پر کفارہ لازم ہے، 60 روزے لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ صدقہ کفارہ سے وہ جو دوسرا ہے، یعنی صدقہ وغیرہ نہیں کر سکتے، روزے ہی رکھنے پڑیں گے۔ صدقہ وہ کرے گا جو بہت بوڑھا ہو یا ایسا پیشنٹ ہو جس کو اب شفا کی امید ہی نہیں ہے، ایسا بیمار ہو کہ روزہ رکھنا اس کے بس میں ہی نہیں رہا، تو اس کے لیے پھر یہ کہ 60 غریبوں کو کھانا کھلا دے۔ نارمل ایک عام مرد اور عام عورت کے لیے 60 روزے ہی متعین ہے، گرمیوں میں نہیں رکھ سکتے، سردیوں میں رکھ لیں۔ پھر مرد تو کنٹینیو 60 روزے رکھے گا، عورت کیا کرے گی کہ حیض کے جو ایام ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہوں گے، یعنی 60 روزوں کے درمیان جو مینسز ہو گئے وہ مینسز کے ایام چھوڑ دے، اور جیسے ہی مینسز بند ہو فوراً شروع کر دے وہ، تو اس طرح سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ باقی یہ کہ مرد نے اگر عورت پہ زبردستی کی ہے، تو اگر زبردستی اس نوعیت کی ہے کہ عورت کے لیے ممکن ہی نہیں تھا بچنا، تو پھر تو عورت پہ کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی زبردستی ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس سے ہم بستری کر لی اور عورت پھر اس ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے راضی ہو گئی، تو وہ بھی راضی ہی کہلائے گی، اس لیے کہ وہ جبر تو نہیں تھا نا، کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ زبردستی اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیا مرد نے،
یا اس کو کوئی قتل کی دھمکی دے دی ہو, یا اس کو یہ کہ بے تحاشا مار پیٹ کی کوئی دھمکی دے دی ہو, اگر ایسا خوف نہیں تھا تو وہ یوں سمجھا جائے گا اپنی مرضی سے کی ہے اس نے, کیونکہ تھوڑی بہت رضا تو یعنی تھوڑی بہت جو جبر تو وہ تو ہر بہت سارے کاموں میں ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں جو ہے اگر زبردستی مرد نے یہ کام کیا ہے, اور زبردستی کا مطلب گن پوائنٹ پہ کیا, یا اس کو بالکل ہی وہ اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں تھا بھاگنے کا, تو اس طرح سے زبردستی کر لیا, تو پھر تو صرف مرد پہ کفارہ ہوگا, عورت پہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو صرف ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ تھی, یا عورت راضی نہیں تھی, یعنی دل سے خوش نہیں تھی, لیکن شوہر کی کو خوش کرنے کے لیے یا شوہر کی ٹینشن سے بچنے کے لیے وہ بھی راضی ہو گئی, تو یہ رضا ہی کہلائے گی. فاطمہ صاحبہ نے گجرات انڈیا سے پوچھا کیا بھینس کے دودھ میں گائے کا دودھ یا پانی ملا کر بیچا ہو تو اس کا کفارہ دے سکتے ہیں؟ کفارہ نہیں ہے, بس اس کا کہ اگر دھوکہ دیا ہے تو لوگوں سے معافی مانگیں. معافی مانگنا ممکن نہیں ہے تو صرف توبہ استغفار کریں. شکر ہے کہ دودھ یا پانی ہی ملا ہے, لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا ملا رہے ہیں. نہیں ملانا چاہیے, لیکن پھر بھی اس سے اچھا ہے جو کچھ آج کل ملایا جا رہا ہے, پاؤڈر ملا رہے ہیں, کیمیکل ملا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ملا رہے ہیں. روہیل پاکستان سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا واش روم میں وضو کرنے کی اجازت ہے؟ اگر ہے تو کوموڈ سے کتنی دوری میں رہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں جی, واش روم میں وضو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کہ شہداء کے بارے میں پوچھا ہے کہ وہ زندہ ہیں تو کیا ہماری بات سنتے ہیں؟ قبر پر سلام کرنے سے جواب ملتا ہے. دیکھیں شہداء جو ہوتے ہیں نا زندہ, تو قرآن نے ان کے بارے میں کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, ان کی زندگی کیسی ہے تمہیں شعور نہیں ہے. تو بس ہمارا عقیدہ ہے شہداء زندہ ہوتے ہیں, روح کا ان کی جسم سے بہت زیادہ طاقتور تعلق ہوتا ہے, اس کی نوعیت کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے, تو اس لیے اس بارے میں خاموش رہنا ہی بہتر ہے. زوجہ عتیق بنگلور انڈیا سے میرے شوہر کا اسٹیشنری کا کاروبار ہے, تو گھر میں بھی بہت سارا سامان رکھا ہوتا ہے, ہمارے گھر میں مکتب بھی ہے, تو میں شوہر سے پوچھے بغیر کاپی پینسل وغیرہ بچوں کو دے دیتی ہوں. کیونکہ میرے شوہر کسی کو کچھ دینے کی اجازت نہیں دیتے, تو کیا میرے لیے ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں جی, بالکل ٹھیک نہیں ہے. اگر شوہر اجازت ہی نہیں دیتے تو پھر آپ کیوں دے رہی ہیں؟ اگر شوہر کو برا لگتا ہی ہے تو جائز نہیں ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا جی اگر شوہر سے لڑائی کے دوران بیوی کے مطالبے پر شوہر بول دے کہ تم آزاد ہو, تو کیا یہ طلاق بائن ہے اور کیا اس میں نکاح باقی نہیں رہتا؟ دیکھیں لفظ آزاد میں اگر شوہر نے یوں کہا تم میرے نکاح سے آزاد ہو یا تم میرے رشتے سے آزاد ہو, تو یہ صریح طلاق ہے. یہ تو ایک طلاق ہوگی اور رجعی ہوگی, 3 طلاقیں دے 3 دفعہ بول دیا تو 3 ہو جائیں گی. لیکن اگر عورت نے یعنی مرد کے کلام میں یہ نہیں ہے کہ مجھ سے آزاد ہو یا میرے نکاح سے آزاد ہو یا میرے رشتے سے آزاد ہو, مطلق بولا تم آزاد ہو, تو پھر یہ کنایہ الفاظ میں سے. شوہر کی نیت طلاق کی ہوگی تو ایک طلاق ہوگی بائن ہوگی, اور نیت طلاق کی نہیں ہے تو طلاق نہیں ہوگی, کیونکہ کنایہ ہے نا. تو کنایہ سے جب ایک طلاق ہوتی ہے تو بائن طلاق ہوتی ہے, ایک سے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے, اور دوسری تیسری پھر لاحق ہی نہیں ہوتی, یعنی پھر ایک ہی طلاق ہوتی ہے وہ, لیکن بائن ہوتی ہے. تو اب چونکہ شوہر نے صرف یوں کہہ دیا تم آزاد ہو, تو اور مذاکرہ طلاق کے وقت ہے, بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا تو جواب میں کہا تم آزاد ہو, تو یہاں یہ واضح اس بات کا قرینہ ہے کہ شوہر کی نیت طلاق ہی کی تھی. اگر وہ کہتے ہیں میری طلاق